میرا نام شازیہ ہے اور میری شادی 2 سال پہلے نعیم سے ہوئی تھی۔ ویسے تو نعیم بہت غریب تھا مگر نیت کا بڑا لالچی تھا۔ ہر وقت پیسہ پیسہ کرتا تھا مگر پیسہ ہاتھ نہ آتا تھا کیونکہ پیسے کے لیے کمانا پڑتا تھا اور یہ کام نعیم سے نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرا شوہر نعیم بڑا ہی سست آدمی تھا۔ سارا دن چارپائی پر لیٹ کر خواب دیکھتا تھا کہ اس کا پرائز بانڈ نکل آیا اور وہ بہت امیر ہو گیا، جبکہ بھری دوپہر جب اس کی آنکھ کھلتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا مگر میرا شوہر خواب دیکھنے سے باز نہ آتا تھا کیونکہ اس سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے بیکار کے مشورے لے کر میرے سر پر سوار ہو جاتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ اگر تم یہ کر لو تو ہم امیر ہو جائیں گے۔ یہ سن کر میں جل ہی جاتی تھی اور میں اس سے کہتی تھی کہ یہ سب تم خود کیوں نہیں کرتے؟ اس کے جواب میں اس کا منہ بن جاتا تھا اور وہ کہتا تھا مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میں اسے کہتی تھی کہ پھر تم مجھ سے کیوں کہتے ہو کہ میں دولت کے لیے یہ سب کر لوں؟ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگتا، دیکھو شازیہ، تم میری بیوی ہو، اگر میرے پاس دولت آ گئی تو میں اور کسے دوں گا؟ میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ اگرچہ میرا شوہر نکما تھا مگر اسے باتیں بنانا خوب آتا تھا۔ وہ مجھے باتوں سے بہا لیتا تھا اور میں بھی اس کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ کبھی وہ مجھ سے کہتا کہ میں فلاں عامل سے یہ تعویذ لایا ہوں، تم یہ کیکر کے درخت کے پاس دفن کر دو اور پھر روز اس درخت کو پانی دو، دیکھنا ایک دن درخت سے پیسے اگائیں گے۔ اگرچہ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا تھا مگر میں اس کی بات مان لیتی تھی کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بہت پیار تھا اور اب یہ جیسا بھی تھا مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ مجھے یاد ہے جب اس نے میرے گھر رشتہ بھیجا تھا تو وہ ایک جگہ ملازمت کرتا تھا اور میرے والدین نے کہا کہ ہم تمہاری اس لڑکے کے ساتھ شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا مگر ہمارے ایک رشتہ دار تھے جس نے کہا کہ یہ لڑکا بہت ہی نکما ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پتہ کیا کہ یہ ہر مہینے جاب چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سن کر میری ماں نے کہا تھا کہ شادی کے بعد سارے مرد ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یوں میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں یہ سوچ کر اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی کہ جب ہمارے بچے ہو جائیں گے تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے میں اپنے شوہر کی یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں برداشت کر رہی تھی۔ اسی طرح وہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ تم اس پر عمل کرو، دیکھنا اس عمل سے ہم امیر ہو جائیں گے۔ پھر ایک دن میرا شوہر گھر آیا تو مجھ سے کہنے لگا، مجھے ایک بزرگ ملا تھا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ بابا جی میں بہت غریب آدمی ہوں اور راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہوں، یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگا، یہ تم اپنی بیوی سے کہو کہ وہ دن کے 12 بجے نئے کپڑے پہن کر چھت پر جا کر اس کی کسی دیوار پر چلنا شروع کر دے۔ اگر تمہاری بیوی نے چند دن ایسا کر لیا تو تم راتوں رات امیر ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ ایسا عمل تھا، میں دل ہی دل میں اس بزرگ کو کوسنے لگی جس نے میرے شوہر کو یہ عمل بتایا تھا۔ میری پریشان شکل دیکھ کر میرا شوہر کہنے لگا، بزرگ نے کہا تھا کہ یہ کام تمہاری بیوی ہی کرے، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں یہ کام خود بھی کر لیتا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے منانے لگا اور یہ سوچ کر ہی میں گھبرا گئی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس محلے کے بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، اب اگر دن کے 12 بجے میں چھت پر چڑھ کر دیواروں پر چلنے لگوں تو آس پاس کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھیں گے اور میرا مذاق اڑائیں گے۔ ایسے میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ یہ سوچ کر ہی میں گھبرا گئی مگر میرا شوہر مجھے امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے پریشان ہوتا دیکھا تو کہنے لگا، یہ سب میں تمہارے لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس دولت ہوگی تو تم بھی عیش کرو گی، ورنہ تم پہلے کی طرح گھٹ گھٹ کر زندگی جیو گی۔ تم نے اپنے ماں باپ کے گھر بہت برے دن گزارے ہیں اور اب تو تمہارے والدین کے مرنے کے بعد تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے پلیز میری بات مان لو کیونکہ اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ یہ کہہ کر میرا شوہر مجھے خواب دکھانے لگا اور اس نے کہا، دیکھو شازیہ، کل کو ہمارے بچے ہوں گے اور سوچو اگر ہمارے پاس دولت آ گئی تو ہمارے بچے بھی عیش کریں گے۔ دیکھو لوگ امیر بننے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، تمہیں تو بس یہ چھوٹا سا کام کرنا تھا۔ یہ سن کر میں نے دل میں سوچا کہ اب مجھے اپنے شوہر کی بات مان لینی چاہیے کیونکہ اگر اسے دولت مل گئی تو یہ میرے بھی کام آئے گی، اور یوں میں مان گئی۔ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔
یہ سن کر میرا شوہر خوشی سے ناچنے لگا۔ جیسے ہی میں نے ہاں کی، میرا شوہر جلدی سے بازار گیا اور نیا سوٹ لے آیا، اور اس نے کہا کہ تم جلدی سے یہ پہن لو اور چھت پر چلی جاؤ۔ اگرچہ میں ڈر رہی تھی، لیکن میں جلدی سے کمرے میں گئی اور تیار ہو کر نیا سوٹ پہن لیا، اور پھر میں باہر آ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب تم چھت پر چلی جاؤ۔ میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھی اور چھت پر آ گئی۔ میں چھت پر چڑھ کر دیواروں پر چلنے لگی۔ اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میرے شوہر کی خواہش پوری ہو جائے گی اور ہم امیر ہو جائیں گے۔ اس دن تو میں نے یہ سب کر لیا اور پھر گھر کے اندر آ گئی۔ اسی وقت محلے کی کچھ عورتیں ہمارے گھر آ گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں، شازیہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک تھی؟ یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ کہہ کر میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان عورتوں نے میرا یقین کیا یا نہیں۔ اس رات جب میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو وہ کہنے لگا، شازیہ تم ان لوگوں کی پرواہ مت کرو، جب ہم امیر ہو جائیں گے تو یہی لوگ ہماری عزت کریں گے۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی اور اگلے دن پھر سے نیا سوٹ پہن کر چھت پر چڑھ گئی۔ اس دن بھی آس پاس کے لوگ مجھے یوں دیوار پر چلتا دیکھ کر حیرانی سے دیکھنے لگے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ تیسرے دن بھی میں ایک نیا سوٹ پہن کر یہی عمل کر رہی تھی کہ اچانک بہت سارے لوگ ہمارے گھر میں آ گئے اور پھر میرے شوہر سے کہنے لگے، یہ تمہاری بیوی کو کیا ہو گیا ہے؟ تم اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، میں تو اسے روز منع کرتا ہوں، لیکن یہ منع کرنے کے باوجود نیا سوٹ پہن کر چھت پر چلی جاتی ہے اور یوں پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ اب تم سب بتاؤ کہ میں ایسی حالت میں کیا کروں؟ یہ سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور سکتے میں آ گئی، کیونکہ یہ سب تو میں اس کے کہنے پر کر رہی تھی اور وہی میرے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے رونا آ گیا اور میں لوگوں کے سامنے آ کر کہنے لگی، میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ سن کر لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور میرا شوہر کہنے لگا، ہر پاگل یہی بات تو کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ سن کر لوگ کہنے لگے، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں زور زور سے چلانے لگی اور لوگوں سے کہا، میں پاگل نہیں ہوں، کیونکہ یہ سب مجھے میرے شوہر نے کرنے کو کہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے آج ایک بزرگ ملا تھا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ بابا جی میں بہت غریب آدمی ہوں اور راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہوں، یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگا، تم اپنی بیوی سے کہو کہ وہ دن کے 12 بجے نئے کپڑے پہن کر چھت پر جا کر اس کی کسی دیوار پر چلنا شروع کر دے۔ اگر تمہاری بیوی نے چند دن ایسا کر لیا تو تم راتوں رات امیر ہو جاؤ گے۔ اسی لیے یہ سب میں اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہوں تاکہ ہم امیر ہو جائیں۔ میں نے سب کچھ سچ سچ لوگوں کو بتا دیا تاکہ یہ سب مجھے پاگل نہ سمجھیں، مگر نہ جانے کیوں میری بات سن کر سب لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، تم واقعی پاگل ہو چکی ہو، کیونکہ ایسے کون امیر ہوتا ہے؟ یہ سن کر سب لوگ مجھ پر ہنسنے لگے اور میں نے امید بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر میری بات کی تصدیق کرے گا اور وہ کہے گا کہ میری بیوی سچ کہہ رہی ہے، یہ سب میں نے ہی اسے کرنے کو کہا تھا۔ مگر یہ سن کر تو میں سچ میں پاگل ہو گئی جب میں نے اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا میری بیوی سچ میں پاگل ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے اسے ایسا کرنے کو نہیں کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے اسے یہ سب کرنے کو کہوں، کیونکہ میں تو اچھا خاصا امیر بندہ ہوں اور مجھے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میرا شوہر اندر گیا اور ایک بیگ باہر لے آیا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے اور یہ واقعی پاگل ہو چکی ہے، اور یہ میری ہمت ہے کہ میں اس پاگل عورت کے ساتھ اب تک گزارا کر رہا تھا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ میرے شوہر سے کہنے لگے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری بیوی واقعی پاگل ہو چکی ہے۔ اب تک تو تم اسے برداشت کر رہے تھے، مگر اب جب کہ یہ باہر آ کر ایسی حرکتیں کرنے لگی تو یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے تم اپنی بیوی کو پاگل خانے بھیج دو۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ سب کی بات مان کر اسے پاگل خانے بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو تکلیف نہ ہو، اور پھر
میرے شوہر نے مجھے سب لوگوں کے سامنے پاگل قرار دے کر ہسپتال بھیج دیا۔ اگرچہ میں روتی رہی اور چلاتی رہی کہ میں پاگل نہیں ہوں، یہ سب میں نے اپنے شوہر کے کہنے پر کیا تھا، مگر میرے سچ بتانے کے باوجود کسی نے میرا یقین نہیں کیا اور مجھے علاج کے لیے پاگل خانے بھیج دیا۔ یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ پاگل خانے میں بہت سی پاگل عورتیں رہتی تھیں اور وہ رات دن پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی رہتی تھی، جبکہ میں یہاں آ کر بالکل خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کر لیا تھا۔ میں رات دن یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور کیا واقعی اس بیگ میں اتنے پیسے موجود تھے؟ یہ سوال مجھے الجھا دیتے تھے اور میں رات دن یہی سوچتی رہتی تھی۔ یہ سوال مجھے پاگل نہ ہوتے ہوئے بھی پاگل کر رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ یہ سوال مجھے پاگل کر دیتے، وہاں پاگل خانے میں میری ملاقات ڈاکٹر نازیہ سے ہو گئی۔ وہ یہاں پاگل خانے میں پاگل عورتوں کا علاج کرتی تھی۔ اسے میرے پاس میرے علاج کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اسے بھی لگتا تھا کہ میں سچ مچ کوئی پاگل تھی، مگر میں نے اسے سب سچ سچ بتا دیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میرا یقین نہیں کرے گی، مگر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک اسے میری باتوں کا یقین آ جائے گا۔ وہ مجھے پرسکون رہنے کے لیے کچھ دوائیں بھی دیتی تھی، اور یوں مجھے پاگل خانے میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا۔ اس دوران میں ڈاکٹر نازیہ کے بہت سے کام کر دیتی تھی، کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ اسے میرا یقین آنے لگا، اور 3 ماہ بعد اس نے میری رپورٹ پر لکھ دیا کہ میں پاگل نہیں ہوں، اور یہ کہہ کر میرے شوہر نے اپنے کسی مقصد کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد میں بس یہی جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون سا کام تھا جس کی خاطر میرے شوہر نے یہ سب کیا اور سب سے جھوٹ بول کر مجھے پاگل خانے بھیج دیا۔ یہی دیکھنے کے لیے میں اپنے شوہر کے گھر گئی، اور وہاں جا کر میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ میرے شوہر نے کسی 18 سال کی لڑکی سے شادی کر لی تھی، اور وہ دونوں اس وقت اکٹھے بیٹھے ہنس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، دراصل کچھ مہینے پہلے میرا پرائز بانڈ نکلا تھا اور میں بہت امیر بن گیا تھا، مگر اب میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تم سر پہ مسلط تھی، اس لیے مجھے تم سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ کرنا پڑا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ جس شوہر کے لیے میں نے یہ سب کیا وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے بہت غصہ آ گیا، اور میں اسی وقت اپنے شوہر کے گھر سے نکل آئی، کیونکہ میں ایسے بے وفا اور کمینے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں واپس پاگل خانے آ گئی اور ڈاکٹر نازیہ کے ساتھ مل کر یہاں نوکری کرنے لگی۔ یہاں مجھے کام اور پیسے کے ساتھ ساتھ بہت سی دعائیں بھی ملتی تھیں، اور یہ سب میرے لیے کافی تھیں۔